السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں کاشف محمود اور آج آپ کا پھر سے میں ویلکم کرتا ہوں ELC ٹیلی اسکول میں۔ آج کل کرونا ہے، بچے گھروں میں ہیں، گھروں میں بیٹھ کے انشاءاللہ پڑھیں گے کیونکہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو۔ پڑھائی پڑھائی پڑھائی، کیونکہ پڑھائی ہی ہماری زندگی ہے اور پڑھائی سے ہی ہماری سانسیں ہیں اور پڑھائی سے ہی ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ آج ہم ELC ٹیلی اسکول میں پیارے بچوں کلاس 7 کی اسلامیات پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، کلاس آج ہماری پھر سے 7 ہے، گریڈ 7 ہے اور سبجیکٹ ہمارا اسلامیات کا ہے۔ اس کا چیپٹر نمبر 4 ہے جو کافی لینتھی چیپٹر ہے اور اس کے اندر ہی کافی زیادہ اور بھی چیپٹرز ہیں۔ اور آج ہمارا جو چیپٹر 4 کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خیانت۔ خیانت کتاب وہی کلولی آکسفورڈ پبلشر ہیں پاکستان میں، اور اردو میں یہ کتاب ہے اور انسٹرکٹر میں انشاءاللہ کاشف محمود آپ کو خیانت کے بارے میں آج آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کی کتاب میرے سامنے ہے۔ اس کا پہلا ٹاپک ہے کہ خیانت کا مفہوم کیا ہے۔ پہلے دیکھیے کتاب کیا کہتی ہے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اپنے ورڈز میں بتاتا ہوں۔ کتاب کہتی ہے کسی چیز کا اصل مالک جب اپنی کسی چیز کو ایک مقررہ مدت کے لیے کسی دوسرے کے پاس رکھواتا ہے تو اس چیز کو امانت کہا جاتا ہے۔ پہلے امانت کا بتایا گیا کہ کوئی چیز اگر ہم اپنی کسی کے پاس رکھواتے ہیں تو اس کو امانت کہتے ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی، اگر اس نے امانت یا اس کے کچھ حصے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یا اسے خراب کر کے واپس کیا تو یہ خیانت ہے، جو ایک بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے۔ اب جو امانت ہم نے کسی کو جمع کروائی رکھنے کے لیے کہ کچھ دنوں بعد میں لے لوں گا یا جب مجھے ضرورت پڑے کہ میں لے لوں گا، تو اس بندے نے جس کے پاس یہ امانت رکھوائی گئی اس میں سے اس نے تھوڑی سی چیز استعمال کی یا اس میں سے اس کو خرچ کر دیا یا خراب کر دیا، یا جب واپس کی تو ہمیں بتایا نہیں کہ یہ چیز میں نے استعمال کی ہے۔ اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ خیانت۔ اس امانت میں اس چیز کا بغیر پوچھے استعمال کرنا، خراب کرنا، ضائع کرنا، اس کا نقصان کر دینا آپ کی کتاب کے مطابق خیانت کہلاتا ہے۔ مزید آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ خیانت کرنے والے کو خائن کہتے ہیں، اور وہ بندہ جو خیانت کرتا ہے پیارے بچوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خائن۔ خیانت کے لغوی معنی دغا، دھوکہ، غبن، بددیانتی اور امانت میں چوری کے ہیں۔ اس کے جو لغوی معنی مطلب لغت میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے مزید معنی بھی نکلتے ہیں۔ وہ آپ کی کتاب نے ہمیں بتایا ہے کہ دھوکہ کرنے کو بھی خیانت بولتے ہیں، کسی چیز کا غبن کرنے کو بھی خیانت بولتے ہیں، کسی چیز میں بددیانتی کرنے کو بھی خیانت بولتے ہیں، اور امانت میں چوری کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ ہم نے سیکھا کہ خیانت کا مفہوم کیا ہے۔ ایسی چیز جو کسی کے پاس رکھوائی جائے اور وہ بندہ جس کے پاس وہ چیز ہے اس میں سے اس چیز کو خراب کرے، استعمال کرے، بغیر پوچھے ہوئے جس کی امانت ہوتی ہے یہ سب کچھ کرے، تو اس کو ہم خیانت بولتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے خیانت اور اسلامی تعلیمات، مطلب کہ خیانت، اسلامی تعلیمات ہماری خیانت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ آپ کی کتاب کہتی ہے خیانت کے معنی کسی کام کو صحیح طریقے اور ایمانداری کے ساتھ نہ کرنا۔ کسی کام کو بھی اگر آپ کما حقہ نہیں کرتے، بالکل جس طرح اس کا حق ہے نہیں کرتے، تو یہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ آپ کی کتاب مزید کیا کہتی ہے؟ انسان کے دل میں پیدائشی طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس رکھا گیا ہے۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں، دلوں میں نیکی اور بدی کا تصور پیدا کر کے بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ ہمارا ضمیر ہی ہمیں بتائے گا۔ تو یہ سینٹنس کیا کہتا ہے کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ انسان جو کام بھی اپنے ذمہ لے وہ ایمانداری سے پورا کرے۔ اب ہماری پوری شریعت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں جو کام کما حقہ ہے، جس طرح سے کرنے کا حق ہے، بالکل اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں خیانت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کام کو اس کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو اس کو امانت میں خیانت نہیں بولتے، اور اگر اس کو اس کے طریقے سے نہ کیا جائے تو اس کو بھی خیانت بولتے ہیں۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا آمناتکم وانتم تعلمون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سورہ انفال کی 27ویں یہ آیت ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جو بات کہی کرنے کے لیے اگر ہم ویسا نہیں کریں گے اپنی زندگی میں، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمیں یہ پیارے بچوں، یہ جو زندگی دی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے کان، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارا پورا جسم، یہ ہمارے بال بچے، یہ ہماری پوری زندگی کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عبادت کیسے کرنی ہے وہ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ اب ہم اگر اللہ پاک کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی میرے بچوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، اور ان کی سیرت مطہرہ جو ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ ہمارے صبح اور شام سے لے کے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہ کر کے ہم ان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اور سورہ انفال میں آیت نمبر 27 میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے پاس اپنی امانت دی ہے تو اس میں سے بغیر اس کے جو مالک ہے چیز کا استعمال کیا یا خراب کیا، اس کو ہم خیانت بولتے ہیں، اور اس کو بھی ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ حِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ یہاں فرمایا گیا اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابری کا جواب دو، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کل ہم نے صفائی کے بارے میں، پاکی کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور یہاں فرمایا کہ جو خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے پیارے بچوں، ہماری آج سے پوری کوشش ہوگی کہ ہم امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کام سونپا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، وہ کام کریں گے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں، ان کی کہی ہوئی باتوں میں خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح پیارے بچوں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اقوال اور ان کی سیرہ مطہرہ سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اس کے مطابق اپنی ہم زندگی گزاریں گے۔ مطلب جیسے صبح وہ اٹھتے تھے فجر کے لیے یا تہجد کے لیے، اسی طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ وضو کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کھانے کے آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، نہانے کے آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، شادی کیسے کرنی ہے، بیاہ کیسے کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، عقیقہ کیسے کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اگر کوئی فوتیدگی ہمارے گھروں میں ہو جاتی ہے تو اس مردے کو نہلوانا کیسے ہے، اس کو دفن کیسے کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ ان شارٹ کہ ہماری زندگی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جیسے بھی گزرے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق طریقے سے گزاریں گے تو ہماری اصل زندگی ہوگی۔ اگر نہیں گزاریں گے تو اس میں خیانت ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں ایک مسلمان جب کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور دیانتداری سے کام لیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار دیانتداری پر زور دیا اور کہا کہ خیانت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اب ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں پیارے بچوں دیکھتے ہیں کہ جب ہم بزنس کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہے، تو اس میں بھی ہم فراڈ نہیں کریں گے، کسی کو دغا نہیں کریں گے، کوئی غبن نہیں لگائیں گے، چیٹنگ نہیں کریں گے۔ تو کاروبار میں چیٹنگ کرنے کو بھی خیانت بولتے ہیں،
کاروبار میں جھوٹ بول کے کاروبار کرنا بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے کاروبار میں تو یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو مطلب آج ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہم نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے تو اس میں بھی دیانت داری کے ساتھ سچ بول کے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بزنس مین ہیں، کاروبار افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے تھوڑا ماڑا موٹا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن پیارے بچوں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کسی وقت بھی ہم نے نہیں بولنا۔ کچھ جگہوں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، وہ آپ اپنی کتاب میں انشاءاللہ وہ پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، لیکن ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ان شارٹ کہ ہم نے اپنے کاروبار میں بھی دیانتداری کرنی ہے۔ کاروبار میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ دیانتداری کے بغیر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ ایک پیاری حدیث ہے جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے جو کہ ہر خطبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، لا دینا لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور مزید فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت میں خیانت کرتا ہے، کہ ہمیں ایمان سے ہی باہر کر دیا گیا، اسی لیے ہمیں امانت سے خیانت کرنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس امانت ہے تو خیانت نہ کرو، اگر آپ کی امانت کسی کے پاس ہے اور اس نے خیانت کی ہے تو آپ بدلے میں خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی عارضی زندگی گزارنے کے لیے جو قوتیں، صلاحیتیں، وسائل اور ذرائع دیے ہیں، ان کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پہ بھی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے میرے پیارے بچوں سب اللہ کا ہے۔ اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ہماری ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ کتنی دیر کے لیے؟ جتنی ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ جب ہماری سانسیں ختم تو ہم کبھی بھی پوری زمین یا اپنے گھر یا زیورات کو قبر میں تو نہیں لے کے جاتے نا۔ اس لیے یہ ذہن میں کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے میرے پیارے بچوں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، ہمیں عارضی طور پر ان کی پوزیشن دی گئی ہوتی ہے۔ انسان کی جان اور مال سمیت جسم کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال اور جسم کے جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں سب اللہ کی امانت ہے۔ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاتھ اللہ کی امانت، آنکھیں اللہ کی امانت، ناک، کان، سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت۔ ہمارا مال، ہمارے بچے، ہمارے گھر، ہمارا بزنس، ہماری گاڑیاں، ہمارا پیسہ، ہماری جیولری، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے آپ اس کو اپنی ملکیت کبھی بھی مت سمجھیے۔ یہ ایسی امانتیں ہیں جو ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن اسے واپس کرنی ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، جیسے ہی آپ کا آخری سانس ہوا یہ امانتیں آپ سے لے لی جائیں گی واپس۔ اگر انسان ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا تو وہ خیانت کرے گا۔ مثلا زبان سے بری بات کہنا خیانت ہے، آنکھوں سے غلط چیز دیکھنا خیانت ہے، پاؤں سے چل کر غلط کام کرنے کے لیے جانا خیانت ہے، کانوں سے خراب چیزیں سننا خیانت ہے، ہاتھوں سے برے کام کرنا خیانت ہے، اور منہ میں حرام کھانا یا ڈالنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں میں سے خیانت ہے جو اسے امانتاً ہمیں دی ہیں۔ اس کے علاوہ رشوت خوری، جوئے بازی، لوٹ مار، سود خوری وغیرہ جیسے حرام کام مال کی خیانت میں شامل ہیں۔ یہ دیکھیے کہ پہلے ہمارے پورے باڈی پارٹس، ہاتھوں سے اگر غلط کام لیا جائے گا تو یہ بھی خیانت ہے، کانوں سے غلط باتیں سنیں گے تو خیانت ہے، آنکھوں سے غلط چیز دیکھیں گے تو خیانت ہے۔ اسی طرح رشوت خوری کو بھی خیانت کہا گیا، جوئے بازی کو خیانت کہا گیا، لوٹ مار کو خیانت کہا گیا، سود خوری وغیرہ وغیرہ جیسے کاموں کو بھی خیانت کا نام دیا گیا۔ اس لیے پیارے بچوں آئیں آج ہم مل کے یہ وعدہ کریں کہ ہم اس طرح کے سارے کام نہیں کریں گے جو خیانت کے زمرے میں آتے ہیں، جو دیانت داری جس میں شو نہیں ہوتی، جس میں لائلٹی شو نہیں ہوتی، جس میں ٹروتھ شو نہیں ہوتا، جس میں ایمان شو نہیں ہوتا، جس میں وعدہ پورا کرنا شو نہیں ہوتا، ہم اس طرح کے کوئی کام بھی
نہیں کریں گے، کیونکہ ایسا کرنا کیا ہے؟ ایسا کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث سے ہم مزید چیزیں سیکھتے ہیں۔ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس میں سے ہم بلا وجہ خرچ کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ مزید آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص پر کوئی ذمہ داری ڈال دی ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اسے وسائل اور ذرائع بھی دیے ہیں، لیکن وسائل ہونے کے باوجود اس شخص نے ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو یہ خیانت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ذمہ بہت سے کام لگائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، اور اگر ہمارے پاس وہ وسائل ہونے کے باوجود ہم وہ استعمال نہ کریں تو وہ بھی خیانت ہے۔ مثال کے طور پر میں ڈاکٹر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اسکل دی ہے، اور میں اس سے لوگوں کا علاج نہیں کرتا تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر میں وکیل ہوں، لوگوں کے کام نہیں آتا تو یہ بھی میرے کام میں خیانت ہے۔ اگر میں ٹریفک سارجنٹ ہوں، لوگوں کو رستہ صحیح طرح سے نہیں بتاتا اور اپنا کام مکمل طور پر نہیں کرتا تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر میں کسی کی بلڈنگ غلط بناتا ہوں تو اپنے کام میں خیانت کرتا ہوں۔ اگر کوئی درزی کپڑے کو خراب کرتا ہے تو اپنے کام میں خیانت کرتا ہے۔ اگر کوئی نائی غلط قسم کی کٹنگ کرتا ہے، حجامت کرتا ہے، اپنے کام میں مخلص نہیں ہے، دیانت دار نہیں ہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر کوئی نائی دیگ غلط پکاتا ہے، غلط قسم کا مٹیریل اس میں ڈالتا ہے تو اس کو بھی خیانت کہتے ہیں۔ ان شارٹ میرے پیارے بچوں، کوئی کام بھی جو اصل حالت سے ہٹ کے کیا جائے اس کو ہم خیانت بولتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اجتماعی زندگی اور خیانت، یہ اگلی اس کی ہیڈنگ ہے، اجتماعی زندگی اور خیانت، کہ ہم کلیکٹیولی جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس میں خیانت کہاں کہاں دیکھی جاتی ہے۔ اجتماعی زندگی کے معاملات میں امانت و دیانت کو اخلاقی فضیلت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، امانت اور دیانت سب سے افضل ہے۔ انسان اگر کسی معاملے میں جس کا جو حق ہو اسے پوری طرح ادا نہ کرے تو وہ خیانت ہے۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا پورا نہیں کیا تو خیانت ہے۔ اگر کسی کو چیز مکمل طور پر جس طرح سے اس نے ہمیں دی تھی اس طرح سے واپس نہیں کی تو وہ بھی خیانت ہے۔ خیانت ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جس سے اجتماعی زندگی کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ اس سے ہمارا معاشرہ تہس نہس ہو جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے، ہالو ہو جاتا ہے، اس میں طاقت نہیں ہوتی، وہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں محفوظ رکھنے میں ہمیشہ سچائی سے کام لیا۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے۔ آپ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے، جب ان کو ضرورت پڑتی ان کو واپس کر دیتے تھے، اور کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، اسی لیے آپ کو امین کا لقب دیا گیا۔ ہمیں پیارے بچوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی عملی زندگی سے یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے، اور اگر تو ہم سچے عاشق رسول ہیں تو پھر جو نبی نے کہا اور کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عملی زندگی میں خیانت کے مختلف پہلو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی میں جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں خیانت کے وہ کون کون سے ہیں۔ ہمیں عملی زندگی میں ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہم خیانت سے بچ سکیں۔ اگر کسی دوست کی کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اسے اصل حالت میں واپس نہ کرنا خیانت ہے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ مثلا آپ نے اپنے دوست کی کتاب پڑھنے کے لیے لی اور خراب کر کے واپس کر دی تو یہ امانت میں خیانت کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں۔ خیانت کے چند پہلو درج ذیل ہیں آپ کی کتاب میں، خیانت کے مزید پہلو دیے ہوئے ہیں، آئیے ان کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اگر آپ پر کسی کا کوئی حق ہے تو بخوشی اس کی ادائیگی نہ کرنا بھی خیانت کہلاتا ہے۔ اگر کسی کا راز معلوم ہے تو اسے چھپانے کی بجائے دوسروں کو بتانا، اس کو بھی خیانت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات بتائی ہے تو کسی کو نہ بتائیں، اگر ایسا کریں گے تو خیانت کریں گے۔ مجلس میں دوسروں کی باتیں سن کر انہیں پھیلانا، آپ مجلس میں جب کوئی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہوتی ہیں، انہیں قطعی طور پر دوسروں کو بتانا نہیں چاہیے، اگر کریں گے تو خیانت کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر کوئی کسی معاملے میں مشورہ کرے تو اسے بہتر مشورہ دے کر اپنے تک محدود نہ رکھنا،
بہتر مشورہ اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو مشورہ آپ ہر ایک اس بندے کو دیں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو جو اللہ نے جو توفیق دی ہے آپ اس میں سے خیانت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے کوئی کام صحیح کام کرنے کا، اور اگر آپ وہ صحیح کام نہیں کرتے، غلط طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کو بھی خیانت بولتے ہیں۔ امتحان میں اپنا پرچہ خود حل کرنے کی بجائے نقل کرنے کو بھی خیانت بولتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اپنے عملی زندگی میں بھی نقل کر کے پاس نہیں ہونا، کیونکہ جو نقل کرتا رہے گا پاس ہو جائے گا تو پھر ساری عمر وہ نقل ہی کرتا رہے گا۔ اس کے اندر جو اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کی ایک سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے، وہ کبھی بھی باہر نہیں نکال پائے گا۔ ناپ سے کم دینا اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہمارے سوشل ایسپیکٹس ہیں جہاں ہم خیانت کو دیکھتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو خیانت کرتے ہوئے روکنا بھی ہے۔ جہاں جہاں آپ کو لگے کہ لوگ بددیانتی کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، کسی کو اس کا پورا حق نہیں دے رہے، تو وہاں پہ آپ نے آگے بڑھ کے ان کو منع کرنا ہے کہ یہ چیز سخت خلاف ہے ہمارے دین اسلام میں۔ اب خیانت کے نقصانات کیا ہیں آپ کی کتاب کے مطابق دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ خیانت کرنا گناہ اور شیطانی کام ہے، ہر برا کام شیطانی کام ہے۔ اس سے اجتماعی زندگی کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ کسی سے فراڈ کرے، خیانت کرے، تو اس کی زندگی میں اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ امانت دار نہیں ہے۔ آپ اپنا اعتبار کھو دیتے ہو میرے بچوں۔ اگر آپ جھوٹ بولتے رہو گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے۔ آپ کے پاس امانتیں رکھیں اور آپ نے اس میں سے کمی کر کے دے دی تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو فراڈی ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں ناپ تول کم کر کے بیچیں گے تو کہیں گے کہ اس کی دکان پر نہیں جانا۔ آپ کپڑا کم دیں گے تو بھی لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولیں گے، لوگ کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پورا اچھی طرح سے سلوک نہیں کرتے تو آپ کے بہن بھائی آپ کو پسند نہیں کریں گے، آپ کے کلاس فیلوز آپ کو پسند نہیں کریں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ اسی لیے آپ نے یہ سارے کام نہیں کرنے، کیونکہ ہم نے اپنا اعتماد آپس میں ایک دوسرے سے بڑھانا ہے۔ خیانت کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایسے شخص کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امانت میں خیانت کی اور اپنے نفس اور دین کو نہ بچایا، اس نے دنیا میں بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تلخ اور برا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہم نے اور آپ نے خیانت نہیں کرنی اور لوگوں کو خیانت سے بچنے کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے سیکھا ہوگا کہ خیانت کیا ہے۔ امانت میں کسی کی چیز بلا ضرورت استعمال کرنا، اس کا نقصان کرنا، اس کو چھپانا، یہ ساری چیزیں خیانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ صلاحیتیں مکمل طور پر برے کار نہ لائیں تو بھی خیانت ہے۔ ہمیں جو جو کام کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، اگر ہم وہ مکمل طور پر کما حقہ نہیں کرتے تو یہ بھی خیانت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں، آسمانوں اور زمینوں پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہمیں دی گئی ہوئی ہیں وہ ٹیمپرری پوزیشن ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ملی ہے۔ جیسے ہی ہم نے فوت ہونا ہے یہ چیزیں ہم سے واپس لے لی جانی ہے۔ اور پھر جو چیزیں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم نے اگر ان کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کو بھی خیانت کہتے ہیں۔ جیسے اچھی بات نہ سننا بھی خیانت ہے، اچھی چیزیں نہ دیکھنا بھی خیانت ہے، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرنا بھی خیانت ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اور تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کو خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اس کی جو مشق ہے وہ آپ نے اپنے ٹیچر کے مطابق جو انہوں نے آپ کو شیڈول دیا ہے اس کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ۔ ELC ٹیلی اسکول سے جڑے رہیے، ہم آپ کو مزید ایپیسوڈ اسلامیات کی بھی بنا کے دیں گے پیارے بچوں، لیکن آپ نے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے۔ دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں، ہم نے پڑھائی سے جان نہیں چھڑانی، اور ELC ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا۔ سیلاب بھی آئے گا تو بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، کوئی زلزلہ بھی اللہ تعالیٰ نہ کرے کس طرح کی آفتیں آئیں، لیکن پڑھائی رکنی نہیں چاہیے، کیونکہ پڑھائی ہماری زندگی ہے، پڑھائی ہماری سانسیں ہیں۔ ہم نے پڑھنا ہے اور دین اسلام کو آگے لے کے جانا ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس لیے ہم نے کبھی بھی پڑھائی کو اللہ حافظ نہیں کہنا۔ مجھے دکھ ہے ان بچوں کو دیکھ کر جو یہ کہتے ہیں کہ چھٹیاں ہوگی اور موج مستی کرتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، ایک دن بھی ضائع کریں گے تو آپ کی زندگی کا ایک دن ضائع ہو جائے گا، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے چھٹیاں نہ منائیں۔ چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو دکھ کا اظہار کیا کریں، پریشان ہوا کریں، کیونکہ وہ آپ کی محنت کے دن ہیں، اور یہی محنت کرنی ہے اور کرتے رہیں گے تو پھر اس کا آپ نے پھل کھانا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، جڑے رہیے ELC کے ساتھ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں ضرور کامنٹ کیجئے گا، اور بری لگے مثال کے طور پر تو اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔